Assalamu alaikum. I welcome you again to this course of discrete mathematics. Hopefully you are happy with the pace and you are understanding all the lectures so far. I'm trying my best not to be too fast for you. ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں ایک نیا کنیکٹو انٹروڈیوس کیا تھا، دیٹ واز امپلیکیشن. پہلے تو آج ہم شروع میں کچھ امپلیکیشن کے بارے میں کریں گے، دین وی ول انٹروڈیوس نیو کنیکٹو وچ از ڈبل امپلیکیشن. تو امپلیکیشن کے لیے اس کو ریوائز کرنے کے لیے میں بتا دوں کہ ہم اسے لکھتے ہیں P implies Q، اور اس کو ہم یہ بھی میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ P implies Q کو ہم مختلف طریقوں سے کہہ سکتے ہیں. ہم اسے کہہ سکتے ہیں if P then Q، P is necessary for Q، اور P is sufficient for Q، اور Q is necessary for P. اس طریقے سے اس کو کئی طریقوں سے ہم ریفریز کر سکتے ہیں. اچھا، اسی چیز کی کنسپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے اب ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. ایگزامپل آپ کے سامنے ہے. ہمارے پاس دو اسٹیٹمنٹس ہیں. پہلا اسٹیٹمنٹ ہے اسلم لیوز ان ملتان، اور اس اسٹیٹمنٹ کو ہم P سے ڈینوٹ کر رہے ہیں. دوسری اسٹیٹمنٹ ہے اسلم لیوز ان پاکستان. تو کلیئرلی ہمارے پاس اگر اف اسلم لیوز ان ملتان دین ہی لیوز ان پاکستان، لیکن اس کا نوٹ کریں کہ اس کا کنورس ضروری نہیں کہ ٹرو ہو. یعنی اف اسلم لیوز ان پاکستان then it is not necessary that Aslam also lives in Multan. اب اسی امپلیکیشن کو ہم دیکھیں گے کہ جیسے جیسے ہم ریفریز کریں گے تو اس کی آپ سمجھیں گے کس طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں. اس کو پہلے ہم کہہ دیتے ہیں if Aslam lives in Multan then he lives in Pakistan. اس کو ایسے بھی کہا جا سکتا ہے Aslam lives in Multan implies that Aslam lives in Pakistan. پھر دین کہنا ضروری نہیں ہے. if دین میں ہم سمپلی یہ کہہ سکتے ہیں if اسلم لیوز ان ملتان ہی لیوز ان پاکستان. اور اس طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلم لیوز ان ملتان اونلی اف ہی لیوز ان پاکستان. اب اس کا دیکھ لیں کہ کنورس اگر ہم کریں گے تو اس کی سینس نہیں بنے گی. یعنی ہم اگر یہ کہیں کہ اسلم لیوز ان پاکستان اونلی اف ہی لیوز ان ملتان تو دیٹ وونٹ بی ٹرو. اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلم لیوز ان ملتان اٹس اے سفیشینٹ کنڈیشن فار اسلم ٹو بی لیونگ ان پاکستان. اور ریفریز کر سکتے ہیں اسلم ڈز ناٹ لیو ان ملتان انلیس ہی لیوز ان پاکستان. یعنی وہ پاکستان میں رہتا ہوگا تب بھی وہ ملتان میں رہ سکے گا. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ دا فیکٹ دیٹ اسلم لیوز ان پاکستان فالوز فرام the fact that Aslam lives in Multan. یا اس کو ریفریز کیا جا سکتا ہے کہ اسلم lives in Pakistan if he lives in Multan. اور اس کو ایسے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلم lives in Pakistan whenever he lives in Multan. یہ جتنی بھی میں اسٹیٹمنٹس بتا رہا ہوں اسے آپ کنورس کر کے دیکھیں کہ کنورس اس کا فالو نہیں کرے گا. یعنی اگر آپ کہیں گے کہ اسلم lives in Multan whenever he lives in Pakistan then it won't be true. آخری اس کی ریفریز کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں Q is necessary for P. تو یہ بنے گا اسلم lives in Pakistan. It is necessary for him to live in Pakistan. It is necessary for Aslam to live in Pakistan for living in Multan. اچھا، امپلیکیشن کو ریفریز کرنے کے یہ سارے کے سارے طریقے آپ کو کلیئر ہو گئے ہوں گے. اچھا، ایک اور چیز میں ریوائز کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ ہم نے کہا تھا کہ امپلیکیشن کا P implies Q کا ایک کنورس بھی ہوتا ہے، امپلیکیشن کا ایک انورس بھی ہوتا ہے، اور امپلیکیشن کا ایک کاؤنٹر پازیٹیو بھی ہوتا ہے. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ امپلیکیشن اور اس کا کاؤنٹر پازیٹیو جو ہے وہ ایک دوسرے کے ایکویلنٹ ہوتے ہیں، جبکہ امپلیکیشن اور اس کا کنورس دے آر ناٹ ایکویلنٹ ٹو ایچ ادر. امپلیکیشن کا انورس اور امپلیکیشن کا کنورس دے آر ایکویلنٹ ٹو ایچ ادر. یعنی انورس اور کنورس دے آر ایکویلنٹ ٹو ایچ ادر، اور امپلیکیشن اور اس کا کاؤنٹر پازیٹیو دے آر ایکویلنٹ ٹو ایچ ادر.
تو یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. اچھا, اس میں بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ میں نے سلائڈ بھی اس پہ بنائی ہوئی ہے. An implication is logically equivalent to its contrapositive. اور اس طرح the converse and inverse of an implication are logically equivalent. An implication is not equivalent to its converse. یہ چند چیزیں جو کہ آپ نے یاد رکھنی ہے. اچھا, بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ابھی جو ہم نے اگزامپل دی تھی کہ اسلم lives in ملتان, if اسلم lives in ملتان then he lives in پاکستان, اس کا کنورس نیسیسرلی ٹرو نہیں ہے. لیکن بعض کا ہمارے پاس کچھ ایسی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں جن میں کہ کنڈیشنل دونوں ڈائریکشنز میں ٹرو ہوتا ہے, یعنی پی امپلائز کیو بھی ٹرو ہو جاتا ہے اور کیو امپلائز ٹرو بھی ٹرو ہو جاتا ہے, کیو امپلائز پی بھی ٹرو ہو جاتا ہے. دونوں ڈائریکشنز میں امپلیکیشن جو ہے وہ ٹرو ہو جاتی ہے. اس کی ہم کئی مثالیں لے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم کہہ دیں کہ if 1 + 1 = 2 then 2 + 2 = 4, یہ دونوں ڈائریکشنز میں ٹرو ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس کی ایک ہم زیادہ انٹرسٹنگ اگزامپل لیتے ہیں. لیٹس سے وی ہیو یہ اسٹیٹمنٹ دیکھیں آپ, اف یو ورک ہارڈ یو گیٹ گڈ گریڈس. ہمارے پاس دو اسٹیٹمنٹس ہیں. ایک اسٹیٹمنٹ کو ہم ڈبلو سے ڈینوٹ کر رہے ہیں, یو ورک ہارڈ, اور دوسری جو اسٹیٹمنٹ ہے یو گیٹ گڈ گریڈس کو ہم جی سے ڈینوٹ کر رہے ہیں. تو ہماری جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ہے ڈبلو امپلائز جی, اف ڈبلو دین جی, اور یہ ہماری جو ایکچوئل اسٹیٹمنٹ ہے اس کو ہم ری رائٹ کر رہے ہیں, اف یو ورک ہارڈ یو گیٹ گڈ گریڈس. لیکن یہ اسٹیٹمنٹ اس طرح کی ہے کہ اس کا کنورس بھی اب ٹرو ہے, یعنی یو گیٹ گڈ گریڈس اونلی اف یو ورک ہارڈ. اب اس کو تھوڑا سا دیکھیں کہ اس کے کنورس کو ہم لکھ سکتے ہیں جی امپلائز ڈبلو, اور اس کو ری اسٹیٹ کریں گے یہ بنے گا اف جی دین ڈبلو. اور اس کو ری فریز کرنے کی ہمارے پاس ایک اور طریقہ ہے, جی اونلی اف ڈبلو. تو اب جی اونلی اف ڈبلو کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انٹو انگلش, تو اس طرح بنے گا ہمارے پاس سینٹینس بنے گا یو گیٹ گڈ گریڈس اونلی اف یو ورک ہارڈ. اب یہ دونوں ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ جو ہیں ڈبلو امپلائز جی اور جی امپلائز ڈبلو, ان کو ہم اکٹھا کر دیتے ہیں. ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اف یو ورک ہارڈ یو گیٹ گڈ گریڈس. ہم یہ کہہ سکتے ہیں یو گیٹ گڈ گریڈس اف اینڈ اونلی اف یو ورک ہارڈ. ان دونوں اسٹیٹمنٹس کو ہم نے اکٹھا کر دیا. اچھا, یہ جو اس طرح اکٹھے کرنے سے ہمارے پاس جو نئی اسٹیٹمنٹ آتی ہے اٹ ایکچولی انٹروڈیوسز آ نیو کنیکٹو, اور اس کنیکٹو کو ہم کہتے ہیں بائی کنڈیشنل ہم کہتے ہیں. اور اس کی جو فارمل ڈیفینیشن ہے بائی کنڈیشنل کی وہ آپ دیکھ لیں. اف پی اینڈ کیو آر اسٹیٹمنٹ ویریبلس دا بائی کنڈیشن آف پی اینڈ کیو از پی اف اینڈ اونلی اف کیو. ابھی ہم نے جیسے اگزامپل کی تھی اس میں ہم نے کہا تھا یو ول گیٹ گڈ گریڈس اف اینڈ اونلی اف یو ورک ہارڈ. اور اس کو ہم ڈینوٹ کریں گے پی, اور بائی کنڈیشنل کا سمبل ہے ود 2 ڈائریکشنل ایروز, پی بائی کنڈیشنل کیو. اچھا, اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جتنے بھی ہم نے کنیکٹوز یوز کیے ہیں وہ سارے کے سارے کنیکٹوز کے لیے ہم ڈیفائن کرتے ہیں. مثلا ہم نے اگر کنجنکشن کے لیے کہا تھا تو کنجنکشن کب ٹرو ہوتا ہے دو اسٹیٹمنٹس کا, وین بوتھ آف دم آر ٹرو. اور ان کا ڈسجنکشن کب ٹرو ہوتا ہے, اٹس موسٹلی ٹرو, اٹس فالس اونلی وین بوتھ آف دم آر فالس. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بائی کنڈیشنل کے لیے اس طرح کا ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. تو بائی کنڈیشنل میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بائی کنڈیشنل اس وقت ٹرو ہوگی جب پی اور کیو دونوں ٹرو ہوں یا دونوں فالس ہوں, ادروائز اٹ از فالس. تو بائی کنڈیشنل کو اس طریقے سے ہم ڈیفائن کرتے ہیں. اور ہم اس کے لیے جو ورڈ یوز کریں گے اف اینڈ اونلی اف کا کریں گے, یا پھر بعض کا اس کو ہم ایبریویٹ کر دیتے ہیں لکھتے ہوئے, پورا اف اینڈ اونلی اف لکھنے کی بجائے ہم آئی ڈبل ایف لکھ دیتے ہیں. تو آئی ڈبل ایف ایف جو ہے ایکچولی ہم ایبریویٹ کر رہے ہیں اف اینڈ اونلی اف کو. اور اب اس کا جو ٹروتھ ٹیبل ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں. ٹروتھ ٹیبل میں اسی طرح ہمارے پاس یہ 2 ویریبلز انوالوڈ ہیں, تو پی اور کیو کے لیے ہمارے پاس کالم آ جائیں گے, اور بائی کنڈیشنل کا جو کالم ہے پی اف اینڈ اونلی اف کیو کا جو کالم ہے اس میں آپ نوٹ کریں کہ جب پی اور کیو دونوں ٹرو ہے تو یہ ٹرو ہے, دونوں فالس ہیں تب بھی یہ ٹرو ہے. جب ان دونوں میں سے ایک ٹرو ہوگا ایک فالس ہوگا
تو اٹ ول بی فالس. اچھا, بائی کنڈیشنل کا کنسپٹ آپ کو ہوپ فلی اٹس ویری کلیئر ٹو یو ناؤ. ہم نے ٹیبل بھی اس کا دیکھ لیا کیا بنتا ہے. تو کچھ اور کلیئر کرنے کے لیے ہم چند ایگزامپلس دیکھتے ہیں کہ بائی کنڈیشنل کا کنسپٹ اچھی طرح آپ کو واضح ہو جائے. تو چند ایگزامپل دیکھیں آپ. ہمارے پاس پہلی ایگزامپل میں ہم نے یہ اب دیکھنا ہے کہ ہمیں کچھ ایگزامپلس دی گئی ہیں بائی کنڈیشنل کی. ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ دیز اسٹیٹمنٹس آر ٹرو اور فالس. تو پہلی اسٹیٹمنٹ ہم کہہ رہے ہیں کہ 1 + 1 = 3 if and only if earth is flat. اب یہ میں نے جیسے آپ کو ٹیبل میں بتایا تھا کہ بائی کنڈیشنل کی اسٹیٹمنٹ ٹرو اس وقت ہوتی ہے جب یا تو دونوں P اور Q ٹرو ہوں یا پھر دونوں فالس ہوں. اب اس میں دیکھیں کہ 1 + 1 = 3 یہ فالس ہے, اور دوسری اسٹیٹمنٹ ہے ارتھ از فلیٹ, دیٹ از آلسو فالس. ہمیں پتا ہے کہ ارتھ فلیٹ نہیں ہوتی, ارتھ از راؤنڈ. تو چونکہ دونوں اسٹیٹمنٹس فالس ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بائی کنڈیشنل ان کا ٹرو ہو جائے گا. اچھا, دوسری ایگزامپل میں اسی طریقے سے آپ نوٹ کریں کہ اسکائی از بلو if and only if 1 is 0. اب ان دونوں اسٹیٹمنٹس میں سے ایک تو ٹرو ہے, پہلی والی اسٹیٹمنٹ اسکائی از بلو از ٹرو, جبکہ دوسری اسٹیٹمنٹ جو ہے اٹس فالس, 1 is not equal to 0 کلیئرلی. تو اس طرح چونکہ ایک اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے دوسری فالس ہے تو بائی کنڈیشنل ان کا فالس ہو جائے گا. اچھا, اگلی ایگزامپل میں بھی ہمارے پاس دونوں اسٹیٹمنٹس ٹرو ہیں. ملک از وائٹ از ٹرو اینڈ برڈز ڈو لے ایگز. اس کا مطلب ہے کہ دونوں اسٹیٹمنٹس ہماری ٹرو ہیں, so the biconditional is true. اچھا, اگلی اسٹیٹمنٹ میں 33 is divisible by 4 if and only if horses have 4 legs. اب اس میں سے پہلی کنڈیشن فالس ہے کیونکہ 33 is clearly not divisible by 4, جبکہ دوسری اسٹیٹمنٹ جو ہے it is true. تو اس کا مطلب ہے کہ بائی کنڈیشنل از فالس. اچھا, اگلی جو ہماری بائی کنڈیشنل ہے اٹ از مور میتھمیٹیکل. اس میں ہمارے پاس دو اسٹیٹمنٹس ہیں, x is greater than 5 if and only if x² is greater than 25. اس کو ذرا اور طریقے سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اب اگر پہلی کنڈیشن ہماری ٹرو ہو, x is greater than 5, تو پھر اس کا اسکوئر جو ہے وہ بھی greater than 25 ہوتا ہے. لیکن اس کا کنورس اگر ہم دیکھیں کہ اگر کسی نمبر کا اسکوئر greater than 25 ہو تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ نمبر بھی 5 سے بڑا ہو. مثلا ہمیں پتا ہے کہ -6 کا اسکوئر جو ہے یہ 25 سے بڑا ہے. -6 کا اسکوئر آ جاتا ہے 36 which is clearly greater than 25, لیکن -6 itself is not greater than 5. تو اس طرح بھی ہم اس کو دیکھیں گے. اچھا, یہ والا کنسپٹ جو ہے یہ اب آپ کو اگلے ٹروتھ ٹیبل میں زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ ابھی جو ہم نے اسٹیٹمنٹ دی تھی یہ کس لیے اس کو ہم فالس کہہ رہے ہیں. تو اگلے ٹروتھ ٹیبل میں آپ یہ دیکھیں, ہم نے جتنے بھی ٹیبلز بنائے ہیں ابھی تک, جتنے بھی کنیکٹرز بنائے ہیں, ان سب کو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ لنک کیا ہے. جیسے ہم نے بائی کنڈیشنل کو بھی اب یاد ہوگا کہ ہم نے لکھا تھا کہ ہم P امپلائز کو Q کو لکھ سکتے ہیں, ناٹ P اور Q. تو جتنے بھی ہمارے پاس کنیکٹوز ہیں ان کو ہم ری رائٹ کرتے ہیں یوزنگ ڈفرنٹ کنیکٹوز. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بائی کنڈیشنل کو کس طرح لکھا جا سکتا ہے ایز اے کنجنکشن آف ٹو کنڈیشنلز. تو اگلا ٹیبل ہمارا اسی چیز کو السٹریٹ کرے گا. اس میں ہم نے ثابت کرنا ہے کہ بائی کنڈیشنل از ایکچولی دا کنجنکشن آف ٹو کنڈیشنلز, P امپلائز Q اینڈ Q امپلائز P. تو اس کا ٹیبل ہم کوئکلی اس کو آپ دیکھ لیں کہ P اور Q کے کالمز ہم روٹین میں بنائیں گے. لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس P if and only if Q ہے, تو اس کے کالم کو بنانے کے لیے ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کالم میں T وہاں پہ آئے گا جہاں P اور Q دونوں کی ویلیوز ایک جیسی ہیں. اس طرح پہلی رو میں اور چوتھی رو میں ہمارے پاس T آ جائے گا, جبکہ دوسری اور تیسری رو میں F آئے گا. P امپلائز Q کا کالم بھی ہم بنا چکے ہیں. اس میں ہمارے پاس فالس صرف اس وقت آتا ہے جب P کی ویلیو ٹرو ہو اور Q کی ویلیو فالس ہو. تو اس طرح P امپلائز Q میں پہلی ویلیو جو ہے وہ ٹرو ہو جائے گی, دوسری فالس, اور تیسری چوتھی جو ہے دیٹ ول آلسو بی ٹرو. Q امپلائز P میں ہم نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ اٹ ول ہیو اے فالس ویلیو اونلی وین Q از ٹرو اینڈ P از فالس. تو اس طرح یہ بھی کالم ہمارے پاس کمپلیٹ ہو جائے گا. اب ان دونوں کا کنجنکشن ہم لیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا. پہلی رو میں چونکہ دونوں ویلیوز ٹرو ہیں تو ول ہیو اے T دیئر. دوسری اور تیسری رو میں ہمارے پاس F آ جائے گا, اور فائنل چوتھی رو میں بھی T آ جائے گا. اب ان تیسرے کالم کو اور آخری کالم کو کمپیئر کر لیں, دے آر آئیڈینٹیکل. تو اس طرح ہماری ایکولنس جو ہے
that is established. اچھا, یہ چیز جو ہم نے ٹروتھ ٹیبل کے لیے ٹروتھ ٹیبل کی مدد سے ہم نے ثابت کی ہے, ہم غور کریں تو جس طریقے سے ہم ریفریز کر رہے ہیں امپلیکیشن کی, اس میں بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ P implies Q کو ہم کہہ دیتے ہیں P only if Q, اور Q implies P کو ہم کہہ دیتے ہیں P if Q. تو جب ان دونوں کا ہم کنجنکشن لیں گے تو یہ بن جائے گا P if and only if Q. اور یہ چیز ہم نے ابھی ٹیبل میں ثابت کی تھی. اچھا, اب اس کی جیسے ہم امپلیکیشن کو ریفریز کرتے رہے ہیں, بائی کنڈیشنل کے لیے بھی انگلش یوزیج میں ہمارے پاس ڈفرینٹ طریقے ہیں استعمال کرنے کے, اور ان سب سے آپ کا فیملیئر ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ بائی کنڈیشنل کو انگلش یوزیج میں کیسے ریفریز کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے بھی ہمیں کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں. P if and only if is also expressed as P is necessary and sufficient for Q. یہاں پھر اس کو کہہ دیتے ہیں if P then Q and conversely, اور یہاں پھر اس کو کہہ دیتے ہیں P is equivalent to Q. اچھا, ایک اور چیز کا آپ خیال رکھیں کہ بائی کنڈیشن میں P if and only if Q لکھ دیں یا Q if and only if P لکھ دیں, یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. دونوں کے لیے ہمارے پاس ایک ہی ٹروتھ ٹیبل آتے ہیں, اور ان کو ہم ڈفرینٹ کنسیڈر نہیں کریں گے, دے آر ایکوولنٹ. یہ ریفریزنگ ان کی امپلیکیشن کی اور بائی کنڈیشنل کی, اٹ از ایکچولی ویری سمپل, لیکن شروع میں اسٹوڈینٹس کو یہ کنفیوز کرتی ہے. تو اس کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ ایگزامپلس کریں, اپنے طور پہ ایسی ایگزامپلس بنائیں جس میں کہ P implies Q ٹرو ہے, یا پھر Q implies P ٹرو ہے, یا پھر بائی کنڈیشنل ان کا ٹرو ہے. اس طرح کی آپ خود ایگزامپلس بنائیں اور کتاب میں سے ایگزامپلس دیکھیں تاکہ اس میں کسی طرح کا بھی کنفیوژن آپ کے پاس نہ رہے. آپ یہ دوبارہ آپ نوٹ کریں کہ P implies Q کو ہم کہہ دیتے ہیں P is sufficient for Q, اور Q implies P کو ہم کہہ سکتے ہیں P is necessary for Q. تو اس طرح اگر ہم یہ دونوں کہنا چاہتے ہیں P implies Q and Q implies P, تو اس کے لیے ہم کہہ دیں گے P is necessary and sufficient for Q. اچھا, یہ ریفریزنگ کا کنسپٹ جو ہے, یہ ریفریزنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو اس کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کچھ اور ہم ایگزامپلس کر لیں. اب ایگزامپلس ہم کریں گے کہ بائی کنڈیشنل کو کس طریقے سے ہم ریفریز کرتے ہیں. اس میں ہمارے پاس جو ایگزامپلز میں نے چنی ہے, اس کو ہم نے کرنا یہ ہوگا کہ انگلش میں ہمارے پاس کچھ سینٹینسز دیے گئے ہیں جن کو ہم نے if and only if, P if and only if Q کی فارم میں لکھنا ہے. پہلا سینٹینس ہے if it is hot outside you buy an ice cream cone, and if you buy an ice cream cone it is hot outside. تو ہمارا سمپل سینٹینس بن جائے گا you buy an ice cream cone if and only if it is hot outside. دوسری ایگزامپل بھی اسی طرح کی ہے for you to win the contest it is necessary and sufficient that you have the only winning ticket. تو اس میں بھی ہم نے if and only if کو یوز کرنا ہے. تو اس طرح یہ سینٹینس بن جائے گا you win the contest if and only if you hold the only winning ticket. تیسری ایگزامپل میں if you read the newspapers every day you will be informed and conversely. یہ بھی وہی بات ہے جس کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں you will be informed if and only if you read the newspapers every day. It rains if it is a weekend day and it is a weekend day if it rains. یہ بھی ایک طرح سے if and only if کو ہی ریفریز کیا گیا ہے. تو یہ اس کا سینٹینس بنے گا it rains if and only if it is a weekend day. The train runs late on exactly those days when I take it. اس میں آپ کو کہیں بھی if نظر نہیں آ رہا, لیکن اس میں اگر غور کریں تو اس میں if and only if شامل ہے. تو اس کو اگر اس فارم میں ہم لکھنا چاہیں گے تو یہ بنے گا the train runs late if and only if it is a day that I take the train. This number is divisible by 6 precisely when it is divisible by both 2 and 3.
اس میں بھی if اور کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا, لیکن اس کو بھی ریفریز کیا جا سکتا ہے. دس نمبر از ڈویزبل بائی 6 if and only if it is divisible by both 2 and 3. اچھا, بائی کنڈیشنل کے جس طریقے سے ہم ریفریز کر سکتے ہیں, اٹس ہوپ فلی کلیئر ٹو یو ناؤ. اور اب ہم نے یہ کرنا ہے, اگلا ہمارا اسٹیپ یہ ہوگا کہ کچھ پریکٹس کریں بائی کنڈیشنل کے ٹروتھ ٹیبلز بنانے کی, یعنی ہم ایسی اسٹیٹمنٹ فارمز کا ٹروتھ ٹیبل بنائیں گے, اگلے اپنے ایگزامپلز دیں گے جس میں کہ بائی کنڈیشنل کو یوز کیا گیا ہے. تو یہ ہمارا جو پہلا ٹروتھ ٹیبل ہے, اس میں ہم نے جو اسٹیٹمنٹ فارم جس کے لیے ہم نے ٹروتھ ٹیبل بنانا ہے وہ ہے P implies Q if and only if not Q implies not P. اس کو بھی اسی طریقے سے ہم نے بنانا ہے. P اور Q کے لیے کالم پہلے بنا لیں گے, پھر P implies Q کے لیے کالم بنا لیتے ہیں, not Q کے لیے اور not P کے لیے بھی کالم بھی ریڈیلی بن جاتے ہیں, اور پھر not Q implies not P میں ہم نے وہ ویلیو فالس لینی ہے جس میں not Q ٹرو ہے اور not P فالس ہے. تو اس طرح دوسری رو میں ہمارے پاس F آ جائے گا, باقی تینوں ویلیوز اس کی ٹرو ہو جائیں گی. اب امپلیکیشن کے لیے ہم نے کیسے ٹیبل بنانا تھا, ہم نے وہ ساری ویلیوز ہم نے ٹرو لینی ہے جن میں P implies Q اور دوسری طرف not Q implies P میں ایک جیسی ویلیوز آ رہی ہیں. اب پہلی رو میں آپ دیکھیں کہ P implies Q میں بھی ٹرو ہے اور not Q implies not P میں بھی ٹرو ہے. تو اس طرح ہمارے پاس ریزلٹنٹ کالم جو آخری کالم ہے اس میں T آ جائے گا. دوسری رو میں یہاں پہ دونوں ویلیوز فالس ہیں, اس لیے یہاں پہ پھر دوبارہ ٹرو آ جائے گا. تیسری اور چوتھی ویلیوز میں دونوں ویلیوز ٹرو آ رہی ہیں, تو ریزلٹنٹ ویلیو جو ہوگی دیٹ ول آلسو بی ٹرو. اچھا, یہ جو امپلیکیشن ہے یہ جو ہم نے ابھی ٹیبل بنایا ہے یہ اس چیز کو اسٹیبلش کر رہا ہے, نہ صرف یہ کہ یہ اس کا ہم نے ٹیبل بنا لیا بلکہ ہم نے یہ چیز بھی اسٹیبلش کر دی ہے کہ ہمارے پاس ایک ٹوٹالوجی آ رہی ہے. تو جب ہمارے پاس امپلیکیشن میں اس طریقے سے ٹوٹالوجی آ جائے تو دونوں طرف کی اسٹیٹمنٹس جو ہوتی ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ دے آر ایکولنٹ. تو دو اسٹیٹمنٹس کو ایکولنٹ ثابت کرنے کا ہمارے پاس ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کے لیے بائی کنڈیشنل جو ہوگا ہمارے پاس دیٹ ول ریزلٹ ان ٹوٹالوجی. تو اس طریقے سے بھی ہم کر سکتے ہیں. اچھا, اب کچھ اور ہم ایک اور ٹیبل کی ہم پریکٹس کرتے ہیں. اب اس ٹیبل میں ہمارے پاس 3 بائی کنڈیشنلز ہیں اور 3 ویریبلز ہیں. 3 ویریبلز کے لیے ظاہر ہے کہ ایک بڑا ٹیبل ہمیں بنانا پڑے گا کنٹیننگ 8 روز. P Q R کے کالمز ہم روٹین میں فل کرتے ہیں. پھر P if and only if Q کا کالم فل کرنے کے لیے ہم نے وہ ویلیوز جہاں پہ P اور Q دونوں کی ویلیو برابر ہے, T ہے, اس کو بھی T کر دینا ہے. جہاں پہ دونوں کی ویلیو فالس ہے اس کو بھی T کر دینا ہے. اور جہاں پہ دونوں کی ویلیو ڈفرنٹ آ رہی ہے وہاں پہ ہم نے اس کالم میں F فل کر دینا ہے. اسی طریقے سے R if and only if Q کا ٹیبل ہم فل کر دیں گے اسی رول کے تحت. ایکول جہاں پہ R اور Q کی ویلیوز برابر ہیں وہاں پہ T, اور جہاں پہ وہ ڈفر کر رہی ہیں will have an F. اب ان دونوں کالمز کی ہم بائی کنڈیشنل بنا رہے ہیں ہمارے آخری کالم میں دونوں ایکسپریشنز کے لیے, تو اس میں بھی وہی رول ہوگا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس جو کالم آیا ہے اس میں کہیں پہ T آ رہا ہے اور کہیں پہ F آ رہا ہے. سو دس از ناٹ اے ٹوٹالوجی, ہمارے پاس یہ ٹوٹالوجی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں اسٹیٹمنٹس آر نیچرلی ناٹ ایکولنٹ. تو آپ کو جیسے میں نے ویسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ P if and only if Q اور Q if and only if R they cannot possibly be equivalent. اس میں ایک میں R موجود ہی نہیں ہے اور دوسری میں P موجود نہیں ہے, تو اس طریقے سے they don't have any possibility of being equivalent. اچھا, میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم نے کسی اسٹیٹمنٹ فارم کے لیے ٹروتھ ٹیبل بنانا ہوتا ہے تو ہم گریجولی موو کرتے ہیں ٹورڈز دا فائنل اسٹیٹمنٹ. ہم اس کو ایک ہمارے پاس ایک ہائرارکی آف آپریشنز ہیں کہ کس آپریشن کو ہم نے پہلے ریزالو کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پیرنتھیسز آتی ہیں انر موسٹ کو ہم کرتے ہیں, اس کے بعد آؤٹر موسٹ, جیسے ہم الجبرک ایکسپریشنز بھی کرتے ہیں. پھر ود ان پیرنتھیسز ہمارے پاس ٹاپ پہ آ جاتا ہے کہ ہم نے نیگیشن کو کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے ریزالو. پھر اس کے بعد کنجنکشن اور ڈسجنکشن کو کرتے ہیں,
اور پھر اس کے بعد امپلیکیشن کو کرتے ہیں. اب ہم نے بائی کنڈیشنل کا کنیکٹو بھی انٹروڈیوس کر دیا ہے. بائی کنڈیشنل کا کنیکٹو جو ہے اس کی ہائرارکی میں وہی لیول ہے جو کہ کنڈیشنل آپریٹر کا ہے, یعنی یہ آئے گا کنجنکشن اور ڈسجنکشن کے بعد. کنڈیشنل کا اور بائی کنڈیشنل کی ہائرارکی میں ایک ہی لیول ہے. تو ہم سب سے پہلے نیگیشن کو کریں گے, جہاں بھی ہمارے پاس ناٹ کا آ رہا ہے اس کو ہم ریزالو کریں گے, پھر کنجنکشن اور ڈسجنکشن کو کریں گے, اور پھر اس کے بعد ہم کریں گے امپلیکیشن اور بائی کنڈیشنل کو ریزالو کریں گے. اچھا, اب ہم جس ایکسپریشن کے لیے, جس اسٹیٹمنٹ فارم کے لیے ٹروتھ ٹیبل بنا رہے ہیں, اٹ ڈزنٹ ہیو اینی بریکٹس, اس میں کوئی پیرنتھیسز نہیں ہے, تو ہم نے خود ہی ڈیسائیڈ کرنا ہوگا اسی ہائرارکی کے مطابق کہ پہلے ہم نے کس کے لیے کالم بنانا ہے وین وی آر موونگ ٹوورڈز اوور ایکچوئل اسٹیٹمنٹ فارم. تو اب اس ایگزامپل سے ہم اس چیز کو السٹریٹ کریں گے اگلی ایگزامپل سے. اچھا, اس میں یہ ہمارے پاس ٹروتھ ٹیبل ہم بنا رہے ہیں پی اینڈ ناٹ آر اف اینڈ اونلی اف کیو اور آر. یہ ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ فارم میں 3 ویریبلز ہیں. سو وی ہیو فرسٹ 3 کالمس فار پی کیو اینڈ آر فلڈ ان دا یوزل مینر. پھر اس آپریشن میں دیکھیں کہ سب سے پہلے چونکہ ہائرارکی ٹلڈا کی ہے تو ہم ٹلڈا آر کے لیے ہم کالم پہلے بناتے ہیں. ٹلڈا آر کے لیے ہمارے پاس کالم بنانا اٹس فیئرلی ایزی. ہم نے سمپلی اس کی سوئچ اوور کر دینا, ٹی کی جگہ ایف اور ایف کی جگہ ٹی کر دینا, تو ہمارے پاس ٹلڈا آر کے لیے کالم آ گیا. اب ہمارے پاس جو آپریشنز باقی بچے ہیں ان میں سے کنجنکشن اور ڈسجنکشن کا ہائرارکی میں ایک ہی لیول ہے. چونکہ کنجنکشن پہلے آ رہا ہے, لیفٹ پہ آ رہا ہے, تو ہم کنجنکشن کو پہلے ریزالو کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس ٹیبل ہم بنائیں گے پی اینڈ ناٹ آر کے لیے. تو اس طرح یہ ہم ٹیبل بنا لیتے ہیں یوزنگ دا سیم رول. کنجنکشن میں آپ کو یاد ہے کہ وہ ویلیوز ہم پہلے لکھتے ہیں جن میں کہ ٹی آنا ہوتا ہے. ٹی صرف وہاں پہ آئے گا جہاں پہ پی اور ٹلڈا آر دونوں میں ہمارے پاس ٹی موجود ہے. سو وی ہیو ٹی ایٹ سیکنڈ اینڈ فورتھ رو, اور باقی سب کو ہم ایف کے ساتھ فل کر دیتے ہیں. اب ڈسجنکشن کا بھی وہی ہائرارکی لیول ہے. اب کیو اور آر کے لیے ہم بناتے ہیں, اور کیو اور آر کے لیے ڈسجنکشن کے لیے جب ہم ٹیبل بناتے ہیں تو اس میں پہلے ایف کو فل کیا جاتا ہے. ایف صرف وہاں پہ آئے گا جہاں پہ کیو اور آر دونوں کی ویلیوز ایف ہیں. تو اس طرح ہمارے پاس صرف ایک ہی 2 اس میں اس کالم میں ایف آئیں گے, ایک تو 4th ویلیو اور ایک 8th ویلیو جو ہے دیٹ ول بی فالس. باقی ساری کی ساری ویلیوز جو ہیں وہ ٹرو ہوں گی. اور اب ہم بائی کنڈیشنل کو وچ ہیز دا لاسٹ 3rd لیول آف ہائرارکی, اس کو ہم لکھ لیتے ہیں. اور اس کے لیے صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ پی اینڈ ناٹ آر کا کالم اور کیو آر کا کالم جو ہے ان میں جہاں پہ ویلیوز سیم ہے ول ہیو اے ٹرو, اور جہاں پہ ویلیوز ڈفرنٹ ہوں گی وہاں پہ ہم ایف کر دیں گے. تو یہ کالم بھی ہم نے کمپلیٹ کر دیا. اچھا, یہ کلیئرلی دس از ناٹ اے ٹوٹالوجی ہمارے پاس. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی اینڈ ناٹ آر از ناٹ اکولنٹ ٹو کیو اور آر. اچھا, اب ہمارا جو اگلا ٹروتھ ٹیبل ہے اٹ ول آلسو بی اندر پریکٹس فار رائٹنگ ٹروتھ ٹیبلس فار بائی کنڈیشنلس. نہ صرف ہم یہ کہ بائی کنڈیشنل کو ٹیبل بنانے کی پریکٹس کریں گے, بلکہ ہم 2 اسٹیٹمنٹس کی ایکولنس بھی اس میں ہم ثابت کریں گے. اور یہ ایکولنس آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, آپ اس کو یاد بھی رکھیے گا. جو ہم 2 اسٹیٹمنٹس جن ہم اسٹیٹمنٹ فارمس کو ایکولنٹ ثابت کریں گے, یہ ایک امپورٹنٹ ریزلٹ ہوگا, اور مے بی یو ول بی ایبل ٹو یوز اٹ لیٹر آن ان پروونگ سم ادر ریزلٹس. تو اگلا ہمارا جو ہے وہ اس میں ہم 2 اسٹیٹمنٹس کو ایکولنٹ ثابت کرتے ہیں. یہ ہم نے 2 اسٹیٹمنٹ جن کو ہم نے ایکولنٹ ثابت کرنا ہے, دے آر ناٹ پی اف اینڈ اونلی اف کیو, اور دوسری اسٹیٹمنٹ ہے پی اف اینڈ اونلی اف کیو. ہم نے ثابت کرنا ہے کہ دیز 2 اسٹیٹمنٹس آر لاجیکلی ایکولنٹ. تو ان دونوں کے لیے ہم ٹروتھ ٹیبل ایک ہی ٹیبل میں اکٹھا بنا لیتے ہیں. پی اور کیو کے لیے پہلے کالم بنائیں کوئکلی, اینڈ دین اے کالم فار ٹلڈا پی, نیکسٹ فار ٹلڈا کیو, اور اب ہم نے اگلا کالم بنانا ہے ٹلڈا پی اف اینڈ اونلی اف کیو کے لیے. اور اس کے لیے بھی آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ ٹلڈا پی اور کیو میں جہاں پہ ایک جیسی ویلیوز ہیں ول ہیو اے ٹی دیئر, اور جہاں پہ ڈفرنٹ ویلیوز آ رہی ہیں وی ہیو ایف دیئر. اور فائنلی ہم بناتے ہیں کالم پی اف اینڈ اونلی اف ٹلڈا کیو کے لیے,
اور اس میں بھی اسی رول کے تحت کہ برابر ویلیوز پہ ہم سیم ویلیوز پہ ہم ٹی کر دیں گے اور ڈفرینٹ ویلیوز پہ ہم ایف کر دیں گے. دس ٹیبل از کمپلیٹڈ. اب آخری دونوں کالمس کو کمپیئر کر لیں. یہ دونوں ایکسپریشنز کے لیے ہمارے پاس دونوں کالمز ہیں, دے آر آئیڈینٹیکل. دونوں میں پہلی رو میں فالس آ رہا ہے, دوسری اور تیسری میں ٹرو ہے, اور آخری رو میں پھر فالس آ رہا ہے. اچھا, اب ہم نے بائی کنڈیشنل کی کافی پریکٹس کر لی ہے, اس کے ٹیبل بھی بنا کے دیکھ لی ہیں. ایک سمبل, ایک ہمارا کنیکٹو ہے جس کو ہم نے انٹروڈیوس تو کیا تھا, لیکن اس کے لیے ہم نے زیادہ پریکٹس ابھی تک نہیں کی ہے, ہم نے زیادہ اس کے لیے ٹروتھ ٹیبلز نہیں بنائے ہیں. تو میں نہیں چاہتا کہ آپ اس کنیکٹو کو بھول جائیں. وہ ہے ایکسکلوسیو اور. اس کو ہم ڈینوٹ کرتے تھے انسرکلڈ پلس کے ساتھ. اب میں جو اگلا ٹروتھ ٹیبل بنا رہا ہوں, اٹ انوالوز ا بائی کنڈیشنل اینڈ ایکسکلوسیو آر. تو ان دونوں کنیکٹوز کی ہم پریکٹس کے لیے ایک اور ٹیبل بناتے ہیں. تو اس میں ہم ثابت کریں گے کہ ناٹ پی ایکسکلوسیو کیو اینڈ پی اف اینڈ اونلی اف کیو آر لاجیکلی ایکوولنٹ. ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہم ریپلیس کر سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے اس کے لیے بھی ٹیبلز ہم بناتے ہیں. پی اور کیو کے لیے کالمس ہمارے پاس جلدی سے بن جائیں گے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایکسکلوسیو اور میں ہم ٹرو اس وقت لیتے ہیں جب ویلیوز ڈفرنٹ ہوں پی اور کیو کی, اور فالس لیتے ہیں جب دے ہیو دا سیم ویلیوز. تو اس طرح پہلی رو میں بھی فالس آئے گا اور چوتھی میں بھی فالس آئے گا, بیکاز دے ہیو پی اینڈ کیو ہیو سیم ویلیوز دیئر. اور دوسری اور تیسری رو میں وی ول ہیو ٹی دیئر. اب اس کا نیگیشن بن جائے گا ٹی ایف ایف ٹی, اور آخری کالم ہمارا ہے پی اف اینڈ اونلی اف کیو, اور وہ تو آپ ٹیبل پہلے بھی بنا چکے ہیں. اس میں پہلی رو میں ٹی آئے گا بیکاز پی اینڈ کیو آر بوتھ ٹرو. دوسری اور تیسری رو میں ایف آئے گا بیکاز پی اینڈ کیو ہیو ڈفرنٹ ویلیوز دیئر. اور آخری رو میں بھی ٹی آ جائے گا بیکاز پی اینڈ کیو ہیو دا سیم ویلیوز اگین. اب آپ یہ نوٹ کریں کہ دونوں جو ہیں کالمز ایک جیسے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹرو اسٹیٹمنٹس آر ایکوولنٹ. آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم دو کنیکٹوز کو آپس میں ریلیٹ کر رہے ہیں. تو کنیکٹوز کو آپس میں ریلیٹ کرنا جو ہے دیٹ از آلسو امپورٹنٹ فار یو. اس کی بھی ہم فردر پریکٹس کریں گے. لیکن اس پریکٹس سے پہلے کچھ میں آپ کو لاز بتانا چاہتا ہوں جو کہ بائی کنڈیشنل کے لیے ہم جن کو یوز کرتے ہیں. ہم پہلے بھی کچھ لاز کو ذکر کر چکے ہیں, لاجک کے لاز کو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں. ہم نے آپ کو ایک لسٹ دی تھی, لسٹ آف لاز دی تھی. اب چونکہ ہم نے ایک نیا کنیکٹو انٹروڈیوس کر دیا ہے تو اس کنیکٹو کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ لاز موجود ہیں, کمیوٹیٹو لاز, ایسوسیٹو لاز ایٹسٹرا. تو یہ لاز بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. The laws are listed here for you. Fairly simple laws. Commutative law اسی طریقے سے, اس کا تو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ P if and only if Q is same as Q if and only if P. اچھا, implication law جو ہے یہ تھوڑا سا نسبتاً زیادہ امپورٹنٹ ہے. P implies Q کو ہم لکھ سکتے ہیں, implication کے سمبل کے بغیر بھی لکھا جا سکتا ہے. Not P disjunction Q. اور اس کو ری رائٹ کیا جا سکتا ہے. اسی کو اگر ہم ڈی مارگنز لا کو یوز کریں تو یہ لا کو ری رائٹ کیا جا سکتا ہے ٹلڈا پی اینڈ ٹلڈا کیو کے ساتھ. اس لا کو ہم کہیں گے امپلیکیشن لا. اگلا لا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکسپوزیشن لا. پی اینڈ کیو امپلائز آر از سیم ایز از اکول ٹو پی امپلائز کیو امپلائز آر, پی امپلائز کیو امپلائز آر. اچھا, ان لاز کو اگر آپ چاہیں تو ٹروتھ ٹیبلز کی مدد سے ثابت بھی کر سکتے ہیں. اٹ کین بی اے یوزفل ایکسرسائز فار یو. اگلی ایکولنس ہے, اگلا ہمارا جو لا ہے اس کو ہم ایکولنس لا کہتے ہیں. یہ اس کو بھی ہم ٹروتھ ٹیبل کے ذریعے ثابت کر چکے تھے اس لا کو کہ پی اف اینڈ اونلی اف کیو از اکول ٹو پی امپلائز کیو اینڈ کیو امپلائز پی. اور اگلا لا جو ہے وہ ہے reductio ad absurdum. P implies Q is same as P and not Q implies a contradiction. اس پہ تھوڑا سا غور بھی کریں کہ اس کی لاجیکلی کیا سینس بنتی ہے, اس رول کی لاجیکلی کیا سینس بنتی ہے. اگر if P اس کا دیکھیں کہ اس میں یہ ہوگا
کہ if P implies Q is true, اور دوسری طرف اگر ہم یہ کہہ دیں کہ P and not Q is true, then it will lead to a contradiction. اب یہ ہم نے رولز ہم نے دیکھ لی ہیں. اب ان رولز کے بعد کچھ ہم ان رولز کی اپلیکیشن کے لیے کچھ اسٹیٹمنٹس ہمارے پاس ہوں گی جس کو کہ ہم سمپلیفائی کریں گے یا ری رائٹ کریں گے یوزنگ دیز رولز, اور وی ول ڈو دیم ون بائی ون. ان کے لیے بھی دیز آر گڈ ایگزامپلس فار یو, اور ان کی بیس کے اوپر آپ اپنی کتاب میں سے کچھ اچھی ایکسرسائز بھی کر سکیں گے. اب یہ نوٹ کریں کہ ہم کتاب کی ایگزامپلز ہم زیادہ نہیں کر رہے. کتاب کی ایگزامپلز آپ لوگ خود کر لیں. یہ ہم نے جو یہ کتاب کے کوشچنز ایکسرسائز میں سے ہم نے لیے ہیں جن کو ہم نے کیا ہے, تو اس طرح یو ہیو مور ایگزامپلز اویلیبل ٹو یو, ایگزامپلز دیٹ آر ان دا بک اینڈ ایگزامپلز دیٹ وی آر پرووائڈنگ یو. اور اب اس کے ساتھ آپ نے اپنی دوسری ایکسرسائز کرنا میرا خیال آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اچھا, پہلے جو ہم کر رہے ہیں ہم ری رائٹ کر رہے ہیں اسٹیٹمنٹ فارم کو وداؤٹ یوزنگ امپلیکیشن اور ڈبل امپلیکیشن سمبلس. ٹھیک ہے, پہلی ہماری اسٹیٹمنٹ فارم ہے پی کنجنکشن ٹلڈا کیو امپلائز آر. ہم نے اس کو ری رائٹ کرنا ہے وداؤٹ یوزنگ امپلیکیشن. اچھا, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے امپلیکیشن کو ریپلیس کر سکتے ہیں ٹلڈا اور ڈسجنکشن کے ساتھ. تو پہلے تو ہم نے آرڈر آف آپریشن کو کلیئر کرنے کے لیے پیرنتھیسز رکھ دیے ہیں, اور پھر ہم نے امپلیکیشن لا کو یوز کیا ہے. ہمارے پاس ہے پی اینڈ ٹلڈا کیو امپلائز آر, تو دس از سیم ایز ٹلڈا پی اینڈ ٹلڈا کیو ڈسجنکشن آر. اوکے, فیئرلی سمپل. اچھا, دوسری ہمارے پاس جو اسٹیٹمنٹ فارم ہے اس میں دو امپلیکیشنز ہیں اور ایک بائی کنڈیشنل ہے. ان دونوں کو ہمیں ریپلیس کرنا ہے. تو امپلیکیشن کو پہلے اسٹیپ میں ہم نے ریپلیس کر دیا ہے ناٹ اور ڈسجنکشن کے ساتھ. پی امپلائز آر از ریپلیسڈ بائی ٹلڈا پی اور آر, اور کیو امپلائز آر از ریپلیسڈ بائی ٹلڈا کیو اور آر. اب ڈبل امپلیکیشن کو پہلے ہم لکھیں گے ایز اے کنجنکشن آف ٹو امپلیکیشنز. بائی کنڈیشنل کو ہم دو امپلیکیشن کے کنجنکشن کے طور پہ پہلے لکھیں گے. سو دس بیکمز ٹلڈا پی اور آر امپلائز ٹلڈا کیو اور آر, اینڈ وائس ورسا ٹلڈا کیو اور آر امپلائز ٹلڈا پی اور آر. ہم نے اس کو دو بائی کنڈیشنل کو دو کنڈیشنلز کے ذریعے دو امپلیکیشنز کے کنجنکشن کے طور پہ لکھ دیا ہے. اب امپلیکیشن کو ہم ریپلیس کر دیں گے یوزنگ امپلیکیشن لا ٹلڈا اور کنجنکشن ڈسجنکشن کے ساتھ. تو اس طرح یہ ایکسپریشن کافی لینتھی ہو گیا ہے, اور یہ ایکسپریشن بن جائے گا ٹلڈا پی اور ٹلڈا کیو اور آر. کنجنکشن اس کا ہم لیں گے ٹلڈا کیو اور آر, ڈسجنکشن ٹلڈا پی اور آر. اوکے, اب ہماری اگلی ایک جو ہم لے رہے ہیں ایگزامپل لے رہے ہیں, اس میں بھی اسی طریقے سے ہم نے لاز آف لاجک کو یوز کرنا ہے. اور اس میں ایک انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ آپ کو چیز ڈیمانسٹریٹ کرانا چاہتا ہوں. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی اسٹیٹمنٹ فارم میں ہم صرف دو کنیکٹوز کو یوز کر کے لکھا جا سکتا ہے. کسی بھی اسٹیٹمنٹ فارم کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں یوزنگ اونلی ٹو کنیکٹوز. تو ہم یہ کریں گے کہ ہمارے پاس ایک اسٹیٹمنٹ فارم گیون ہوگی اور اس کو ہم ری رائٹ کریں گے یوزنگ اونلی ٹو کنیکٹوز, ناٹ اور کنجنکشن کو ہم یوز کرتے ہوئے اس کو ری رائٹ کریں گے. تو اب یہ ایگزامپل دیکھتے ہیں. ہم نے اس اسٹیٹمنٹ فارم کو ری رائٹ کرنا ہے ٹلڈا پی اور کیو آر اور ٹلڈا کیو, اور اس کو ہم نے ری رائٹ کرنا ہے یوزنگ اونلی ٹو سمبلز ٹلڈا اینڈ ہیٹ. اچھا, سب سے پہلے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ آرڈر آف آپریشن کو کلیئر کر لیتے ہیں یوزنگ پیرنتھیسز. تو ہم نے ٹلڈا پی اور کیو کے لیے اس کو ہم نے انکلوز کر دیا ود ان بریکٹس, اور پھر آر اور ٹلڈا کیو کو ہم نے انکلوز کر دیا ان پیرنتھیسز.
اب ہم امپلیکیشن لا کو یوز کرتے ہیں. امپلیکیشن لا یو آر فیملیئر ود اٹ ناؤ. تو اس طرح یہ ریپلیس ہو جائے گا ٹلڈا پی اور کیو اینڈ ٹلڈا آر اور ٹلڈا کیو. اچھا, اب اس ایکسپریشن میں ہمارے پاس 3 کنیکٹیوز موجود ہیں, اور بھی موجود ہے, اینڈ بھی ہے, اور ٹلڈا بھی اس میں موجود ہے. لیکن ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم نے صرف چاہتے ہیں کہ صرف اس میں اینڈ اور ٹلڈا آئے, تو اور کو کسی طریقے سے ہمیں ریپلیس کرنا ہوگا ود سم ادر سمبلس اینڈ اور کے ساتھ, اور اس کے لیے ہم ڈی مورگنز لا کو یوز کر سکتے ہیں. تو پہلا ہمارے پاس جو اور تھا دیٹ واز بٹوین ٹلڈا پی اینڈ کیو, تو اس کو ہم ریپلیس کر دیتے ہیں یوزنگ ڈی مورگنز لا ود ٹلڈا پی اینڈ ٹلڈا کیو. اور دوسرا جو ہمارا ڈسجنکشن ہے دیٹ از آر ویل ٹلڈا کیو, اور اس کو ہم اگین یوزنگ ڈی مورگنز لا ہم ری رائٹ کر دیتے ہیں. چونکہ باہر ہمارے پاس ٹلڈا ہے تو یہ آ جائے گا ٹلڈا آر ہیٹ کیو. تو اب یہ دیکھیں کہ پورے کا پورا ایکسپریشن جو ہے اٹ ہیز بین ری ریٹن یوزنگ اونلی 2 کنیکٹیوز ٹلڈا اینڈ آر. تو اٹس این امپورٹنٹ ریزلٹ فار یو. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ریزلٹ جو ہے جب اس کی اپلیکیشن ہم کریں گے لاجک کی سرکٹس میں کریں گے تو یہ ول یوز دیٹ اپلیکیشن. اس ریزلٹ کو ہم یوز کریں گے اپلیکیشنز کے دوران اپنے اپلیکیشنز میں. اچھا, اب ہماری جو اگلی میں نے اگزامپل لی ہے اس میں ہم یہ کریں گے کہ لاجیکل ایکسپریشن کو ہمارے پاس جو اویلیبل ہوگا اسٹیٹمنٹ فارم جو ہوگی ہمارے پاس اس کو ہم سمپلیفائی کریں گے یوزنگ دیز الجبرک لاز. تو ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ فارم ہے جس کو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ دس از ایکچولی ٹوٹالوجی. تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ اٹس بیسیکلی ہم سمپلیفائی کرتے چلے جائیں گے اپنے لاجیکل ایکسپریشنس کو یوزنگ لاز آف لاجک, اور ہمارے پاس جو سمپلیفائڈ فارم آئے گی دیٹ ول بی اونلی ٹی. تو اس طرح ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا جو لاجیکل ایکسپریشن ہے اسٹیٹمنٹ فارم ہے اٹ از نتھنگ مور دین ٹوٹالوجی. تو اس طرح کے ریزلٹس کو ہم ٹروتھ ٹیبلز کو یوز کیے بغیر بھی کر سکتے ہیں. اٹ ول ڈیمانسٹریٹ دیٹ. تو آپ یہ دیکھیں ایگزامپل. اچھا, ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ٹلڈا پی امپلائز کیو امپلائز پی از اے ٹوٹالوجی وداؤٹ یوزنگ ٹروتھ ٹیبلز. تو اس کے لیے ہم گریجولی ریڈیوس کریں گے امپلیکیشن کو, کر دیں گے کنورٹ دوسرے کنیکٹیوز میں, اور پھر ہم یوز کریں گے ڈفرنٹ لاز آف لاجک. تو پہلے اسٹیپ میں ہم نے یہ کیا کہ امپلیکیشن لا یوز کیا ہے. پہلے ہمارے پاس تھا پی امپلائز کیو, اور پی امپلائز کیو کو ہم نے ریپلیس کر دیا ٹلڈا پی اینڈ ٹلڈا کیو کے ساتھ. یہ ریزلٹ ہم نے تھوڑی دیر پہلے کیا تھا کہ پی امپلائز کیو جو ہے دس از اکول ٹو ناٹ پی اینڈ ٹلڈا ناٹ کیو. اچھا, اگلے اسٹیپ میں ہم نے پھر ڈبل نیگیشن کو یوز کیا ہے. ڈبل نیگیشن کی وجہ سے دے ول کینسل ایچ ادر اینڈ دس ول ریڈیوس ٹو پی اینڈ ٹلڈا کیو. تو ہمارے پاس نسبتاً سمپل اب آگی اسٹیٹمنٹ. اب امپلیکیشن کو پھر دوبارہ ہم نے کنورٹ کر دیا ہے ناٹ اور ڈسجنکشن میں. تو اس طرح اب یہ ہمارے پاس جو ایکسپریشن بن گیا دیٹ از ٹلڈا پی اینڈ ٹلڈا کیو ویل پی. ہمارے پاس ایکسپریشن آ گیا. اب ڈی مورگنز لا کو یوز کیا جا سکتا ہے پہلے والی بریکٹ کے لیے پی اینڈ ناٹ ٹلڈا کیو, چونکہ ہمارے پاس ناٹ میں ہے تو دس ول ڈی مورگنز لا کو یوز کرنے کے بعد یہ آ جائے گا ٹلڈا پی اور کیو ویل پی ویسے ہی لکھ دیں. اب ہم نے اگلے اسٹیپ میں سمپلی یہ کیا ہے کہ کمیوٹیٹو لا کو یوز کیا ہے. ٹلڈا پی اور کیو کو ہم نے لکھ دیا کہ کیو اور ٹلڈا پی, اور پھر نیکسٹ ہم نے اب یہ دیکھیں کہ دونوں آپریشنز ایک ہی ہیں, دونوں طرف ہمارے پاس ڈسجنکشن ہے, تو ہم ایسوسیٹو لا کو یوز کر سکتے ہیں. اپنی بریکٹ کو ہم شفٹ کر دیتے ہیں فرام فرسٹ 2 ایلیمنٹ سے لاسٹ 2 ایلیمنٹس کے اوپر, اور اب یہ لاسٹ 2 ایلیمنٹس ہمارے پاس ہیں ٹلڈا پی ویل پی, اور یہ ایک دوسرے کا چونکہ نیگیشن ہے تو اٹ ول بی پی ناٹ پی ویل پی از ایکچولی ٹی, اور کیو ویل ٹی ہمیں یونیورسل باؤنڈ لا سے ہمیں بتاتا ہے کہ دس از ٹوٹالوجی. تو اس طرح اپنی اسٹیٹمنٹ کو ہم نے ریپلیس کر دیا ہے, ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ ہمارا جو اسٹیٹمنٹ فارم تھا دیٹ از ایکویلنٹ ٹو ٹوٹالوجی. اچھا, وی آر آلموسٹ ٹو دا اینڈ آف اوور لیکچر ٹوڈے, اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ میرا خیال ہے کہ امپلیکیشن اور بائی کنڈیشنل کی اچھی طرح ہوگی. تو اس کو چیک کرنے کے لیے میں کوئکلی آپ سے کچھ ٹرو اور فالس کوشچن پوچھتا ہوں.
ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اسٹیٹمنٹ گیون ہے P implies Q از فالس, یہ ہمیں گیون ہے P implies Q از فالس. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نیچے والی ود دس انڈرسٹینڈنگ نیچے والی 3 اسٹیٹمنٹس میں سے کون سی ٹرو ہے اور کون سی فالس ہے. ٹھیک ہے, P implies Q, P well Q, Q if and only if P, ان تینوں اسٹیٹمنٹس میں ہم نے دیکھنا ہے. تو اس کو دیکھنے کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ بیکاز اٹ از گیون دیٹ P implies Q is false, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ P is true and Q is false. Now P is true, تو اس کا مطلب ہے P is false, تو false implies true is true. So پہلی اسٹیٹمنٹ is true. اب P well Q, P is true and Q is false, so P well Q is false. P well Q is true. اور finally P if and only if Q, this is false because P is true and Q is false. تو اس طرح یہ ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اچھا, اس لیکچر کے اب آخر پہ میں ایک بڑی پاپولر پزل جو کہ لاجک میں اکثر کی جاتی ہے وہ آپ کو انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہوں. تو یہ پزل میں آپ کو اسٹیٹ کر دوں گا, اس کا ہنٹ بھی پاسبلی آپ کو دے دوں گا, لیکن آپ نے اس پزل کو خود سالو کرنا ہوگا. ادروائز آئی ول گیو یو دا آنسر ان مائی نیکسٹ لیکچر. تو پزل از ویری انٹرسٹنگ. مے بی یو ول لائک ٹو ٹیل اٹ ٹو یور ینگر بردر اور یور فرینڈس. تو پزل اس طرح سے ہے کہ دیر از somebody واکنگ تھرو اے جنگل. ٹھیک ہے, اور جاتے جاتے اس کا جو راستہ ہے اٹ ڈیوائڈز انٹو ٹو روٹس, آگے اس کا دو راہ بن جاتا ہے. اب ان 2 راستوں میں سے ایک راستہ جو ہے وہ اسی طرف جاتا ہے جہاں پہ اس نے جانا ہے, اس گاؤں کی طرف جاتا ہے جہاں پہ وہ جانا چاہتا ہے, اور دوسرا راستہ جو مارشز میں جاتا ہے وہ دلدل میں جاتا ہے. اب اسے پتا نہیں ہے کہ کون سا راستہ, ان دونوں میں سے کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا غلط ہے. اگر وہ صحیح راستے پہ چلا گیا دین ویل ریچ ہز ڈیسٹینیشن, لیکن اگر وہ غلط راستے پہ چلا گیا دین رسک آف ایون از لوزنگ ہز لائف, وہ مارشز میں چلا جائے گا اور وہ پھنس جائے گا. اچھا, دوسری چیز اس میں یہ ہے ہمیں گیون اس پزل میں کہ وہاں پہ دوراہے پہ 2 بھائی کھڑے ہیں. اب ان دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی نے قسم لی ہوئی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولے گا, اس سے جو بھی بات پوچھی جائے گی وہ اس کا ہمیشہ صحیح جواب دے گا, اور دوسرے بھائی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ اس سے جو بھی بات پوچھی جائے گی وہ اس کا ہمیشہ غلط جواب دے گا. اب اس جو آدمی وہاں سے جنگل میں سے گزر رہا ہے اسے اس بات کا پتا نہیں ہے کہ ان دونوں بھائیوں میں سے کون سا ہمیشہ سچ بتاتا ہے اور کون سا ہمیشہ غلط بات بتاتا ہے. اب اس نے صرف ایک ہی کوشچن اس کو الاؤڈ ہے, وہ ان دونوں میں سے کسی ایک سے صرف ایک سوال پوچھ سکتا ہے. اس نے اپنے سوال کو اس طریقے سے فریز کرنا ہے کہ اس کو آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے. اب اس پرابلم کو آپ لوگوں نے خود ہی کرنا ہے. بہرحال میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں, جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس میں آپ نے کنجنکشن کا رول جو ہے وہ اپلائی ہوگا. تو آپ نے جو کوشچن بنانا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان دونوں بھائیوں کے آنسر کو انوالو کرے. ایک بھائی نے ہمیشہ صحیح بتانا ہے, ایک بھائی نے ہمیشہ غلط بتانا ہے. تو ان کے کنجنکشن سے جو آپ کے پاس آئے گا, جو آپ کے پاس آنسر آئے گا, اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ غلط راستہ کون سا ہے, اور اس طرح آپ پھر صحیح راستے پہ جا سکیں گے. تو اس پزل کے ساتھ ہی میں آپ کو چھوڑتا ہوں. آئی لیو دا لیکچر ٹوڈے, اور ہوپ فلی اٹس ناٹ ٹو ڈیفیکلٹ, فیئرلی سمپل ہے, اور آپ کا یو ول کم اپ ٹو دا آنسر ویری ایزیلی, اینڈ ادروائز آئی ول ایکسپلین اٹ ان مائی نیکسٹ لیکچر. اوکے, گڈ بائے.